السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فصاحت المتکلم۔ اب تک ہم لوگوں نے فصاحت کلمہ اور فصاحت کلام اس کی جو تفصیلات تھی اس کو بہت مختصر انداز میں سمجھا ہے، اور مزید تفصیلات اس کی آگے آئے گی انشاءاللہ۔ تو ایک کلام کو، یعنی جو بات ہے، اس بات کو فصیح بنانے میں تین چیزیں بہت ضروری ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کے اندر ہر لفظ جو استعمال کیا گیا ہے وہ فصیح ہونی چاہیے، اور جو لفظ استعمال کیے گئے ہیں جس سے پورا جملہ بنا ہے وہ فصیح ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان جملوں کو بیان کر رہا ہے، بول رہا ہے، وہ بھی فصیح ہونی چاہیے۔ مان لیا کہ کسی نے جملہ تو فصیح دے دیا، لیکن بولنے والا فصاحت میں ماہر نہیں ہے، اس کو فصاحت کی جو باریکیاں ہیں وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو وہ اس جملے کو اس انداز میں بیان نہیں کر سکتا ہے اور اس کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے۔ تو جس طرح فصاحت کلمہ، فصاحت کلام ضروری ہے، ویسے ہی فصاحت متکلم بھی ضروری ہے۔ تو آج کے بحث میں ہم پڑھنے والے ہیں فصاحت المتکلمی، متکلم کی فصاحت، یعنی ہم کب مانیں گے کہ ایک متکلم کس کو کہتے ہیں؟ بولنے والا، جو بات کرتا ہے۔ ہم کب کہیں گے کہ فلاں آدمی بڑا اچھا بات کرتا ہے؟ تو اس کی تعریف پہلے بیان کی گئی ہے کہ ملکۃ یقتدر بہا علی التعبیر عن المقصود بکلام فصیح فی ای غرض کانا، کہ ایسا ملکہ ہو اس کے ہاتھ میں، ایسی قدرت ہو اس کے ہاتھ میں، متکلم کے ہاتھ میں، کہ جس قدرت کے ذریعے وہ قادر ہو اپنے مقصود بات کو تعبیر کرنے سے۔ میں صرف ابھی لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، پھر سمجھائیں گے۔ ایک فصیح کلام کے ذریعے سے، چاہے کیسی بھی غرض ہو، چاہے جو بھی وجہ ہو بات کا، تو فصاحت متکلم کہا جائے گا اس انسان کو جس کے اندر ایسا ملکہ ہو، ایسی قدرت ہو کہ جس ہنر کے ذریعے سے اپنے مقصود بات کو، یعنی جو بات وہ کہنا چاہ رہا ہے، جو بات وہ سمجھانا چاہ رہا ہے، اس کو بہت ہی فصیح انداز میں بیان کر سکتا ہو۔ یا مگر اور اس کو آسان ترجمہ کر کے بتاؤں تو ہو جائے گا کہ متکلم کی فصاحت سے مراد یہ ہے کہ متکلم کے اندر وہ ہنر ہو جس ہنر کے ذریعے سے وہ بہت فصیح کلام کے ذریعے سے اپنی غرض اور اپنی بات کو الگ الگ تعبیر کے ساتھ بیان کر سکتا ہو۔ چلیے، اب آتا ہے کہ بھائی بلاغت کیا ہوتا ہے۔ فصاحت کی تعریف نکل گئی، فصاحت کے کتنی قسمیں ہیں وہ بھی نکل گئیں کہ فصاحت متکلم ہے، فصاحت کلمہ ہے، فصاحت کلام ہے۔ اب آتے ہیں بلاغت کے اوپر۔ پہلے بحث چھڑ چکی ہے کہ فصاحت کیا ہوتا ہے، بلاغت کیا ہوتا ہے۔ فصاحت کی تفصیل ہو گئی ہے، بلاغت کی تفصیل اب ہمارے پاس آنے والی ہے۔ بلاغت کیا ہے؟ والبلاغت فی اللغتی، تو پہلے اصول جو ہے کہ بلاغت کا لفظی ترجمہ کیا ہوتا ہے، تو فی اللغتی سے مراد لغت میں یعنی لفظی ترجمہ، لٹرل میننگ کیا ہوتا ہے بلاغت کا، تو اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں الوصول والانتہاء، کہ بلاغت کے معنی ہیں پہنچنا یا انتہا کر جانا۔ دونوں دیکھیے، پہنچنا اور انتہا ہے ایک ہی، دو الگ الگ لفظ ضرور ہیں، مطلب ایک ہی ہوتا ہے۔ آپ گھر کو انتہا کر جاتے ہیں یا گھر کو پہنچ جاتے ہیں، بات یہی ہوتا ہے۔ آپ کی سفر ختم ہو جاتی ہے یعنی آپ منزل تک پہنچ جاتے ہیں، تو منزل تک پہنچتے ہو یا سفر کو آپ ختم کرتے ہو، بات برابر پڑتی ہے۔ تو بلاغت لغت میں کہتے ہیں پہنچ جانے کو، آخری حد تک پہنچ جانے کو۔ یقالو، اور مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے، یقالو یعنی کہا جاتا ہے، بلغ فلان مرادہ اذا وصل الیہ، کہ عام طور پر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ بلغ فلان، بلغ یبلغ معنی ہوتا ہے پہنچنا، تو اسی سے بنا ہوا ہے بلاغت۔ تو بلاغت کے لفظی ترجمہ انہوں نے بتا دیا کہ اس کے معنی ہوتے ہیں پہنچنا،
اور عام عربی زبان میں بلغہ سے کیا مراد ہوتا ہے وہ اس کی مثال دے رہے ہیں کہ بلغ فلان مرادہ اذا وصل الیہ، کہ کوئی بھی فلاں شخص اپنی مراد کو پہنچ گیا، یعنی وہ جو چاہتا تھا وہ اس کو حاصل ہو گیا۔ کب بولتے ہیں اس طرح سے؟ اذا وصل الیہ، جب وہ وہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ ترجمہ ہو گیا، تشریح ہو گئی، اور ایک ساتھ ایک مثال دے کر کے بیان بھی کر دیا گیا کہ بلاغت کے لفظی معنی اور اس کا عربی میں کیا استعمال ہوتا ہے۔ آگے ایک اور ہے، وَبَلَغَ الرَّقْبُ الْمَدِينَةَ اِذَا انتہا اِلَيْهَا، کہ پہنچ گیا۔ اس کو میں گاڑی ہی ترجمہ کرتا ہوں، گاڑی اصل میں مراد نہیں ہے، سواری ہی مراد ہے، یعنی کہ جو قافلہ نکلتا ہے وہ آپ ترجمہ کر دیجیے، وہ زیادہ مناسب ہے۔ تو قافلہ مدینہ یعنی شہر کو پہنچ گیا، جب انتہا الیہا، جب وہ قافلہ مدینے کے اندر داخل ہوتا ہے، یعنی اپنے سفر کو ختم کر لیتا ہے۔ تو دو ترجمہ بتائے گئے تھے بلاغت کے، ایک وصول، دوسرا انتہا، اور میں نے بتایا کہ وصول اور انتہا ایک ہی چیز ہوتا ہے اگر مفہوم کو تھوڑا کھولیں تو، مگر لفظ دو الگ الگ ہیں۔ تو ایک مثال جو دی گئی وہ بلغہ کی مثال دی گئی، اور دوسرا مثال جو ہے وصلہ کی دی گئی، کہ دونوں کے تقریباً ایک ہی معنی مراد لیے جاتے ہیں۔ چلیے، تو ایک مراد ہو گیا، ایک ایگزامپل، وصلہ میں نے کہہ دیا، ایک مثال لی گئی، بلاغت کے دو معنی بیان کیے گئے، الوصول اور الانتہا۔ تو وصول والی جو مثال ہے وہ ہے بلغ فلان مرادہ اذا وصل الیہا، یہ تھی الوصول کی مثال۔ اور یہ جو مثال ہے کہ بلغ الرکب المدینۃ اذا انتہا الیہا، یہ انتہا کی مثال ہے۔ بات واضح ہی ہے۔ اب آگے دیکھیے، وَتَقَعُ فِي الْإِصْطِلَاحِ، اور اصطلاح میں واقع ہوتا ہے۔ اب ایک لفظی معنی تھا اور ایک اصطلاحی معنی۔ اصطلاحی معنی کیا ہوتا ہے؟ اصطلاحی معنی کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، اس کتاب میں کیا معنی ہوتا ہے اس کا۔ چلیے، تو اصطلاح کے معنی بھی سمجھ میں آ گیا۔ تو لغوی اور اصطلاحی، یہ دو لفظ اور تعبیر ہمیشہ عام کتابوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اصطلاح میں بلاغت کہتے ہیں وصفاً للکلام والمتکلمی، متکلم اور کلام کی یہ صفت بنتا ہے، یعنی کلام کیسی ہونی چاہیے اس کی صفت کو بیان کرتا ہے، اور متکلم کیسا ہے اس کی صفت کو بیان کرتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں بلاغت۔ اب دیکھیے، دو باتیں آئی نا، کلام یعنی بلاغت کلام اور بلاغت متکلم۔ تو پہلے بات چل رہی ہے بلاغت الکلامی، یعنی کلام کی بلاغت۔ تو ایک کلام کو ہم کب کہتے ہیں کہ یہ بلیغ کلام ہے، یعنی ایک دم بہت اچھی کلام ہے؟ تو اس کے کچھ اصول ہوں گے، تبھی ایک اصول کے پیمانے پر ناپ کر کے ہم دیکھیں گے کہ یہ کلام بلیغ ہے یا نہیں ہے۔ فصیح کلام تو سمجھ میں آ گیا کس کو کہیں گے۔ بلیغ کلام کیا ہے؟ تو وہ دیکھیے، مطابقتہ لمقتضى الحال مع فصاحته، مطابقت ہونا یعنی کلام کا مطابق ہونا، لمقتضى الحال، مقتضائے حال کے مطابق، مع فصاحته، فصاحت کے ساتھ۔ یعنی ہم کب کہیں گے کہ یہ کلمہ بلیغ ہے؟ تو ہم کہیں گے کہ یہ کلمہ میں نے کہہ دیا، یہ کلام بلیغ تب ہے جب وہ کلام فصیح بھی ہو اور ساتھ میں مقتضائے حال کے مطابق بھی ہو۔ اب یہ مقتضائے حال کیا ہے، اس کو ابھی آپ ایسے ہی رکھیے، میں سمجھاتا ہوں آگے۔ کچھ اصطلاحات کو اسی معنی میں یاد رکھیے اور اس کی پھر تفسیر انشاءاللہ آگے آئے گی۔ والحال ویسمى بالمقامی، اور یہ جو مقتضی حال ہے اس کو ہم حال بھی کہتے ہیں اور کبھی کبھی مقام کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ یعنی یہ مقتضی حال کے دو الگ ایڈیشنل میننگ ہیں، حال اور مقام، یہ دونوں لفظ سے مقتضی حال کو بیان کیا جاتا ہے۔ آگے خود بیان کر رہے ہیں کہ مقتضی حال کیا ہوتا ہے۔ هو الامر الحامل للمتکلم
अला अन युरद इबारतुहु अला सूरतिन मखसूसतिन। तो ये मकाम या हाल या मुक्तज़ा हाल क्या है? ये वो बात है, अल अम्र वो बात है, हामिल जिसने उभारा है, हामिल माने उभारना, जिसने उभारा है मुतकल्लिम के लिए कि वो ऐसी इबारत को वारिद किया जाए। अभी मैं सिर्फ लफ्ज़ी तर्जमा से, वारिद माने लाना, इबारत माने जो बात है वो, एक खास सूरत पर। तो क्या तर्जमा है पूरा? ये लफ्ज़ी तर्जमा हो गया। पूरा मफ़हूमी तर्जमा क्या है? हाल या मुक्तज़ा हाल कहते हैं उस बात को जिसकी वजह से मुतकल्लिम को एक खास अंदाज इख्तियार करना पड़ा अपनी बात को बयान करने के लिए। ठीक है? तो मुक्तज़ा और अल हाल ये दो लफ्ज़ हैं, आमतौर पे ये दोनों एक साथ जोड़ा जाता है। मुक्तज़ा के माने अभी तक सब बयान नहीं किए गए हैं, हाल के माने बयान कर दिए गए, जिसको हम हाल भी कहते हैं, मकाम भी कहते हैं, और बाज़ औक़ात मुक्तज़ा हाल को मिला करके हम पढ़ देते हैं, हालांकि ये दो अलग अलग चीज़ होती हैं आम तौर पर। तो हाल से मुराद है वो बात जिसकी वजह से मुतकल्लिम को एक ख़ास किस्म की बात या एक ख़ास किस्म का तरीका इख्तियार करना पड़ा बात करने के लिए। अच्छा, और मुक्तज़ा क्या है? तो मुक्तज़ा आगे आएगा, अल मुक्तज़ा या वल मुक्तज़ा व युसम्मा अल एतबारुल मुनासिब। मुक्तज़ा को एतबार मुनासिब भी कहते हैं। ये क्या होता है? हुवा सूरतुल मखसूसतु अल्लती तुरिदु अलैहल इबारतु या तुरदु अलैहल इबारतु पर ही। ये वो ख़ास मखसूस सूरत है जिसकी वजह से या जिसके ऊपर वो इबारत लाई गई है, यानी वो बात बयान की गई है। पहले ये समझ लीजिए, फिर हम मिसाल समझेंगे। यहाँ ये बता रहे हैं कि कलाम बलीग तब होगा जब कलाम मुक्तज़ा ए हाल के मुताबिक होगा। फिर मुक्तज़ा और हाल इन दो लफ्ज़ों को अलग अलग बांटा गया। हाल के माने और क्या है, और हाल की एक दूसरी इस्तिलाह और है या लफ्ज़ और भी इस्तेमाल होता है, वो है मकाम। तो मुक्तज़ा और हाल ये दो लफ्ज़ थे, इसको तोड़ा गया। पहले हाल के बारे में बताया गया कि हाल को हम मकाम भी कहते हैं, और ये आम तौर पर उस बात को कहते हैं जिसकी वजह से मुतकल्लिम इस बात पर आया कि वो अपनी ख़ास अंदाज में अपनी बात को बयान कर सके। चलिए, तो ये था हाल। हाल यानी जिस वजह से मुतकल्लिम को ख़ास अंदाज में बात कहना पड़ा। और दूसरा जो वर्ड था मुक्तज़ा, इसका दूसरा नाम अल एतबारुल मुनासिब भी, यानी मुनासिब ताबीर या एतबार। ये कहते हैं उस ख़ास अंदाज को जिस ख़ास अंदाज में वो बात कही गई है। तो अगर मैं और आसान करके समझाने की कोशिश करूं, चूँकि बात पेचीदी हो जाती है ना, बढ़ता है, तो आसान अंदाज में ऐसे याद रखिए कि मुक्तज़ा और हाल ये दो लफ्ज़ हैं जो इस्तेमाल एक साथ होते हैं, मगर दोनों का मकसद कुछ और है। हाल कहते हैं वो रीज़न, वो वजह जिसकी वजह से मुतकल्लिम को ख़ास तरीका इख्तियार किया गया, और मुक्तज़ा कहा जाता है वो ख़ास तरीका जिसका इस्तेमाल करके मुतकल्लिम ने बात की है। आसान अंदाज में इसको ऐसे समझ लीजिए। अब मिसाल के तौर पे देखिए, अल मदह, अल मदहु हालुन यदउ ली इरादिल इबारती अला सूरतिल इतनाबी। तारीफ ये एक ऐसा हाल है जो दावत देता है ली इरादिल इबारती, बात को वारिद करने का, यानी ऐसे स्पीच का, अला सूरतिल इतनाब, जो इतनाब की सूरत पर होना चाहिए, यानी थोड़ा सा एग्जैजरेट होना चाहिए, तफसील में होना चाहिए। तो जब किसी की तारीफ होगी तो तारीफ एक ऐसा हाल है कि जिस हाल का मकसद ये है कि तारीफ को तोड़ा खींच तान करके तवील अंदाज में बयान किया जाए। व ज़काउल मुखातबी,
اور مخاطب کی ذہنیت، یعنی جو سن رہا ہے اگر وہ بہت زیادہ ذہین ہے نا، تو حالن، تو یہ ایسا حال ہے یدعو لإرادہا علی صورت الایجازی، جو دعوت دے رہا ہے کہ کلمات کو یعنی اسپیچز کو، اپنے بیان کو ایجاز کے صورت پر وارد کرے، یعنی ایجازی طریقے سے بیان کرے۔ ایجاز کیا ہے؟ شارٹ کٹ انداز میں، بالکل تفصیلی طور پہ نہیں، بلکہ سمرائز کر کے بہت مختصر انداز میں بیان کرنا۔ فَكُلٌّ مِّنَ الْمَدْحِ وَالذَّكَاءِ حَالٌ وَكُلٌّ مِّنَ الْإِطْنَابِ وَالْإِيجَازِ مُقْتَضَى، تو ذکا اور مدح یہ حال تھا، اور اطناب اور ایجاز یہ تقاضا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ مقتضا تھا، عام طور پہ ایسے یاد رکھیں، تقاضا نہیں۔ یہاں کیا سمجھایا گیا؟ میں نے پہلے ہی بتایا، حال کیا ہے؟ حال وہ چیز ہے جو متکلم کو ابھارتا ہے کہ آپ کو کس طرح بات کرنی ہے۔ اور مقتضا کیا ہے؟ مقتضا یہ وہ انداز ہے جس کے ذریعے متکلم حال کی روشنی یا حال کے گائیڈ لائن میں بات کرتا ہے۔ تو مان لیے تعریف کرنا ہے کسی کی، تو تعریف کرنا یہ حال ہے۔ تو جب متکلم کو یہ سنا، پتا چلا کہ بھائی تعریف کرنی ہے، تو متکلم نے حال سمجھ لیا کہ وہ تعریف کرنا ہے، تو متکلم نے بالکل تفصیل انداز میں تعریف کی۔ تو متکلم نے کیا کیا؟ حال کو دیکھ کر کے ایک خاص انداز اختیار کیا کلام کرنے کا، وہ تھا تفصیلی کلام کرنا۔ تو وہ تفصیلی کلام جو خاص انداز میں اس نے بات کی ہے وہ کہلائے گا مقتضا، اور یہ جو مدح والا سچویشن تھا، تعریف والا موقع تھا، یہ کہلائے گا حال۔ اسی طریقے سے متکلم کو پتا چلا کہ میرے سارے جو سامعین ہیں، سننے والے ہیں، یہ بڑے ذہین لوگ ہیں، تو یہ حال ہو گیا۔ چونکہ اب یہ تقاضا کر رہا ہے، متکلم کو کہہ رہا ہے کہ بھائی تم کو یہاں پہ تفصیل سے بات نہیں کرنی ہے، شارٹ کٹ میں بات کرنی ہے۔ تو متکلم نے شارٹ کٹ طریقے سے بات کی، تو حال ہو گیا سامعین کا ذہین ہونا، اور شارٹ کٹ طریقے سے بات کرنا یہ مخصوص انداز تھا، تو وہ تقاضا ہو گیا، مقتضا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے وَإِرَادُ الْكَلَامِ عَلَى صُورَةِ الْإِطْنَابِ وَالْإِجَازِ مُطَابَقَةٌ لِلْمُقْتَضَى، کلام کا اطناب یا ایجاز کی صورت پر لانا یہ مقتضا کے مطابق ہے، مقتضا کے مطابقت رکھتی ہے یا مقتضا کے مطابق ہے۔ جو بات میں نے سمجھا ہی دیا کہ حال کیا ہے اور مقتضائے حال کیا ہے۔ تو یہ تھا بلاغت کلام۔ اب آئیے بلاغت متکلم، کہ متکلم کو ہم بلیغ کب کہیں گے، متکلم کو فصیح کب کہیں گے، یہ تو ہم سمجھ گئے۔ اب متکلم کو ہم بلیغ کب کہیں گے، ذرا یہ اس کو سمجھتے ہیں۔ وَبَلَاغَةُ الْمُتَكَلِّمِ، متکلم کی بلاغت یہ ہے کہ مَلَكَةٌ يَقْتَدِرُ بِهَا عَلَى التَّعْبِيرِ عَنِ الْمَقْصُودِ بِكَلَامٍ بَلِيغٍ فِي أَيِّ غَرَضٍ كَانَ، تو تعریف میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، بس وہاں فصیح تھا، یہاں بلیغ ہے، وہاں تھا بِكَلَامٍ فَصِيحٍ اور یہاں ہے بِكَلَامٍ بَلِيغٍ، بس یہی فرق ہے کہ متکلم کو اس چیز کی مہارت حاصل ہو گئی ہو کہ متکلم اپنے مقصود پر، یعنی جو بات وہ کہنا چاہ رہا ہے اس کو خاص انداز میں بیان کر سکتا ہو، اور جو انداز اس نے چنا ہے وہ بلیغ ہونی چاہیے۔ اور بلیغ کیسے بنے گا؟ اس کا کلام بلیغ تب بنے گا جب کلام مقتضائے حال کے مطابق ہوگا۔ چلیے اب یہاں سے ہے ایک الگ ٹاپک شروع ہوا۔ ٹاپک کیا بھائی ہم نے پڑھا کہ فصیح کلام ہے تو وہ تنافر سے خالی ہوگا، ضعف سے خالی ہوگا، تاکید سے خالی ہوگا، لیکن کیسے چلے گا کہ یہ تنافر ہے، یہ ضعف ہے، یہ تاکید ہے؟ تو وہ اس کے لیے ہم اب پڑھنے جا رہے ہیں یا اصول۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم نے پڑھا نا کہ عربی زبان 3 چیزوں سے مل کے بنتی ہے، اسم، فعل، حرف۔ لیکن ہم کو کیسے پتا چلے گا کون سا لفظ اسم ہے، کون سا لفظ فعل ہے، کون سا لفظ حرف ہے؟ تو اس کے لیے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ علامت پڑھتے ہیں۔ علامت کے ذریعے ہم جان لیتے ہیں کہ اچھا جس پہ الف لام ہے وہ اسم ہے، جس پہ لن ہے وہ فعل ہے،
یہ حرف ہے. تو ویسے ہی اب ہم کچھ نشانی پڑھیں گے یا کچھ اصول پڑھیں گے جس کے ذریعے سے ہم جان پائیں گے کہ تنافر کو کیسے پہچانتے ہیں, ضعف کو کیسے پہچانتے ہیں, تاکید کو کیسے پہچانتے ہیں, یا غرابت کو کیسے پہچانتے ہیں. تو دیکھیے, وَيُعْرَفُ التَّنَافُرُ بِالذَّوْقِ, تنافر ذوق کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے. ذوق یعنی آدمی کا مزاج. دیکھیے ہوتا کیا ہے, کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جو ایک آدمی کے لیے بولنا آسان ہوتا ہے, دوسرے آدمی کے لیے بولنا مشکل ہوتا ہے. جیسے سپرنٹینڈنٹ, تو ہو سکتا ہے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے لیے سپرنٹینڈنٹ بولنا آسان ہے, جو پڑھے لکھے نہیں ہوں گے ان کے لیے سپرنٹینڈنٹ بولنا بہت مشکل ہو جائے گا. تو پتہ کیا چلا کہ مزاج, دو آدمی ہے, دونوں کا مزاج الگ الگ ہو سکتا ہے کہ کون سا لفظ کا تلفظ اس کے لیے آسان ہے اور کون سے لفظ کا تلفظ اس کے لیے مشکل ہے. تو اس اعتبار سے تنافر بدلتا رہے گا. کسی کے مزاج کے مطابق لگتا ہے کہ نہیں یہ لفظ میرے کلام کو پیچیدہ کر دیتا ہے, تو اس کے لیے تنافر وہی ہے, کسی کے لیے نہیں ہے تو پھر نہیں ہے. تو یہ سننے والے پر بھی اور بولنے والے پر بھی پایا جاتا ہے کہ بھائی سننے والا اور بولنے والا اس لفظ کو یا اس کلام کو پیچیدہ سننے میں اس کو لگتا ہے یا بولنے میں لگتا ہے یا نہیں. اگر لگتا ہے تو وہ تنافر ہے, نہیں لگتا ہے تب وہ تنافر نہیں ہے. اب آئیے مخالفت قیاس کیسے سمجھ میں آئے. تو مخالفت قیاس سمجھ میں آتا ہے صرف کے علم سے. اگر ہم علم الصرف کو بہت اچھے سے پڑھ چکے ہیں تو مخالفت قیاس ہم آسانی سے سمجھ جائیں گے. مخالفت قیاس کا مطلب ہم جان رہے ہیں نحو صرف کے قاعدے کے خلاف ہونا. تو صرف اگر ہم نے پڑھا ہے تو کون سا لفظ اصل میں کیسا ہونا چاہیے اور ہو کے کیسا آیا ہے یہ سمجھ میں ہم کو آ جائے گا. جیسے دیکھیے, نصر ینصرو, فتح یفتح, ہے نا. تو فتح یفتح, فتح ماضی ہے, یفتح مضارع ہے. تو اگر فتح یفتح باب سے کوئی فعل آتا ہے تو وہ کیسا ہونا چاہیے, یفتح کے وزن پہ. لیکن یہاں دیکھیے رعا یرا, تو رعا اصل میں رعا یا تھا اور یرا اصل میں یرا یو ہونا چاہیے تھا, مگر نہیں ہے. یہاں مخالفت قیاس ہے. وہ الگ بات ہے کہ اس کے لیے پھر ایک الگ رول ہے, وہ الگ چیز ہے. لیکن یہ ہے تو مخالفت قیاس. تو اگر آپ صرف جانتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ لفظ اصل میں ایسا ہونا چاہیے تھا مگر آیا ایسا ہے. تیسرا ضعف تالیف. ضعف تالیف و تاکید اللفظی, اور تاکید لفظی یہ کس سے جانا جائے گا, یہ جانا جائے گا بالنحوی. نحو کو جاننے سے ضعف تالیف اور تاکید لفظی جو ہے اس کو ہم سمجھ لیں گے. کیا ہوتا ہے اس میں, اب ضمیر اسم کو پہلے کر دینا, مبتدا کو مؤخر مقدم کر دینا, یا پھر مفعول پہلے لے آنا, تو یہ سب چیز تو ہم اس نحو کے اندر پڑھتے ہیں نا. تو اگر آپ نے نحو پڑھا ہے تبھی تو آپ کو پتہ چل پائے گا کہ یہاں پر کون سے نحو کے قاعدے کے خلاف بات ہوئی ہے یا کون سا قاعدہ لاگو ہوا ہے. تو اب آپ سمجھیے کہ بلاغت پڑھنے کے لیے نحو, صرف اور لغت یہ تینوں آپ کو آنا چاہیے. اگر نحو, صرف اور لغت آپ کو نہیں آتی ہے تو بلاغت پڑھنے کا پھر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کے بعد الغرابۃ بکثرۃ الاطلاع علی کلام العربی, اور غرابت یعنی جو انوکھا پن ہے, اجنبیت ہے الفاظ کے اندر, یہ کیسے پتہ چلے گا, تو یہ پتہ چلے گا بکثرۃ الاطلاع, بہت زیادہ معلومات رکھنے کی وجہ سے. کس چیز کا معلومات, علی کلام العربی, عرب کے کلام پر. یعنی عربی زبان کو ہم بہت زیادہ جانتے ہوں گے تو ہم کو پتہ چلے گا کہ کون سا لفظ زیادہ استعمال ہوتا ہے اور کون سا لفظ بہت کم عربی میں استعمال ہوتا ہے. تو جو عربی میں بہت کم استعمال ہوتا ہے اس کو ہم استعمال نہیں کریں گے. اس کے بعد ایک آتا ہے تاکید المعنوی, کہ تاکید معنوی کیا ہے, تو یہ ہم جانتے ہیں بالبیان. بیان سے مراد کیا ہے, علم بیان. آپ نے بلاغت میں علم معنی اور علم بیان یہ دو چیز آپ پڑھیں گے. تو علم بیان جب پڑھ لیں گے تو تاکید معنوی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اور یہ سب سے اہم ٹاپک جو ہے بلاغت کا وہ علم بیان ہی ہے. اور الاحوال والمقتضیاتها بالمعانی, اور حال اور مقتضیات یا مقتضی حال دونوں کو ملا کے بول رہا ہوں.
اس کی تعلیم ہم کو حاصل ہوتی ہے علم معنی سے، جو ہم آگے پڑھیں گے۔ تو علم معنی، علم بیان، یہ دو چیز پڑھیں گے تو اس سے مقتضی حال اور تاکید معنوی کو سمجھ پائیں گے۔ فوجب علی طالب البلاغتی معرفت اللغتی والصرفی والنحوی والمعنی والبیانی، تو واجب ہے طالب بلاغت کے طالب علم کے لیے لغت کا جاننا، صرف کا جاننا، نحو کا جاننا، معنی کا جاننا، بیان کا جاننا، مع کونہ سلیم الذوقی کثیر الاطلاع علی کلام العربی، ساتھ میں اس کا ذوق بھی صحیح ہو، یعنی مزاج صحیح ہو، جو مشکل الفاظ ہے اس کو وہ لگتا ہو، کراہت لگتی ہو بولنے میں، اور کلام عرب پر کثیر اطلاع اس کی ہو، یعنی وہ کلام عرب کو بہت اچھے سے جانتا ہو اور سمجھتا ہو کہ کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے، کون سا لفظ استعمال نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، یہ جو میں نے ما کونہ سلیم الذوق پڑھا ہے، اس کو آپ کونہ سلیم اگر ایسے پڑھنا چاہے تو سلیم الذوق اور سلیم الذوق تینوں طرح سے اعراب پڑھ سکتے ہیں، پھر ترکیب میں تھوڑی سی فرق واضح ہو جائے گا۔ تو آپ یاد رکھیے گا، جب اعراب نہیں لگا ہوگا جملے کے اندر تو اعراب آپ لگا سکتے ہیں اپنے اعتبار سے، لیکن بس شرط یہ ہے کہ وجہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے اور وہ ترجمے کے اندر کوئی خرابی پیدا نہیں ہونے چاہیے آپ کے اعراب لگانے کی وجہ سے۔ چلیے، اس کے بعد ہمارا علم معنی، اس کو انشاءاللہ ہم اگلے کلاس میں کمپلیٹ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔